أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45، آیت نمبر 46، آیت نمبر 47 ہے. یہاں تک وہ مضمون مکمل ہو رہا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بطور تمہید ذکر کیا. اس سے آگے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی تذکرے کی وجہ سے اس کو سورۃ الانبیاء کہتے ہیں. یہاں پر تمہید کی آخری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب کا کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب فوراً لے آئیں. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً آخرت پر حق ہیں تو ہمارا یہ کام ایسے ہو جانا چاہیے، آپ کر کے دکھا دیں. آپ اگر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اوپر یہ بات چل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کی ایک اور دلیل کی. فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تو وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم کو ڈرایا گیا ہے، کہ میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں. ولا يسمع الصم الدعاء، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں تمہیں موت دوں، میں تمہیں مصیبت میں مبتلا کروں. میرے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. میں تو اللہ رب العزت کے حکم سے تمہیں ڈرا رہا ہوں اور اس کی وحی کے ذریعے سے ڈرا رہا ہوں. یعنی جو ڈرانا وحی کے ذریعے سے، یعنی جو وعیدیں وحی کے ذریعے سے مل رہی ہیں وہی تم کو دے رہا ہوں، اس کے علاوہ نہیں دے رہا. ولا يسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سن سکتے. اذا ما ينظرون، جس وقت ان کو مہلت دی جاتی ہے تو جو بہرے لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے. یہ تو ایک کفار سے مخاطب ہو کے بات ہو گئی. ایک دوسری بات بڑی اہم ہے اس مسئلے کے اندر. قل انما انذرکم بالوحی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ شریعت کا کسی کو بتانا ہے تو اس مسئلہ شریعت کو بتانے کے لیے آپ جب تک وہ مسئلہ کسی مستند عالم سے نہ سنا ہو اور جب تک قرآن و حدیث میں خود صحیح سے سمجھا نہ ہو کسی کو بتانا جائز نہیں ہے. انما انذرکم بالوحی، یعنی اگر کوئی کام حرام ہے اور ہم اس کو اگر حرام کہہ رہے ہیں تو وہ بعین ہی قرآن و حدیث میں منقول ہونا چاہیے. اگر ہم کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، حلال نہیں، ہم کسی چیز کو فرض کہہ رہے ہیں تو بعین ہی اس کی فرضیت قرآن و حدیث میں ہونی چاہیے. اگر کسی چیز کی حرمت قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن کام نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہی خطرناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، ناجائز کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسرے قرائن سے وہ ناجائز ہے لیکن وہ صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ممنوع نہیں آیا تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. بہت سی چیزیں قرآن و حدیث میں ممنوع آئی ہیں لیکن علماء اس کو حرام نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کی حرمت کے لیے جتنی صورت ہونی چاہیے تھی اتنی صورت نہیں ہوتی. بہت سی باتیں میں یہاں سمجھا نہیں پاؤں گا. شریعت کی مثالیں کہ اصولی مسئلہ ہے کہ انما انذرکم بالوحی. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ ہم ہر بندہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دوائی بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جائے، میں بھی ٹھیک ہو گیا تھا. وہاں ڈاکٹر کی سند ضروری ہے اور یہاں پر مفتی کا فتویٰ ضروری ہے. تو یہاں اپنی طرف سے اگر کوئی مسئلہ بتا دیا اور اپنی طرف سے کسی کو جائز اور ناجائز بتا دیا تو یہ تو نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتائے.
یعنی کوئی چیز مکروہ نہیں ہے اور ہم اس کو مکروہ بتا رہے ہیں، کبھی یہ نہ کرو یہ مکروہ ہے، تو یہ اتنا خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، جو شخص کسی کو مسئلہ بتانے میں جری ہے تو جتنی جرت اس کو مسئلہ بتانے میں ہے اس کو دراصل اتنی ہی جرت آگ میں جانے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں احسنہ، مجھے اچھے طریقے سے نہیں آتا، تو آپ سوچ کے بتا دیجئے کوئی۔ تو فرمایا کہ آپ جاؤ، مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اور میں اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میری گردن کا پل بنائے اور جہنم کے اوپر سے گزر جائے، اسی کی جگہ میں جلوں۔ یعنی کوئی مسئلہ ہمیں معلوم ہے لیکن اگر ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، ہم نے کسی مستند عالم سے وہی مسئلہ بعین ہی نہیں سنا ہوا تو آگے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جو لوگ ہمارے ہاں دین میں لگتے ہیں، جماعت میں لگ گئے، خانقاہ میں جانا شروع کر دیا، وہ ہر چوتھے بندے کو بتا فلاں چیز حرام ہے، تم حرام کام کر رہے ہو، تم حرام کام میں مبتلا ہو۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ حرام بتا رہا ہے، ہر بندہ حلال بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت میمونہ نے آپ کو شہد پلایا تو آپ کی دو ازواج مطہرات حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، ان دونوں کو برا لگا کہ ہماری باری ہے اور آپ نے وہاں سے شہد پی لیا۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، ہمیں لگتا ہے کہ شہد کے اندر لہسن ملا ہوا تھا جس سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب منہ کی بدبو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خود نہیں پتا چلتا میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ دوسرا ہی بتا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے۔ یعنی پیغمبر کو بھی حلال کو حرام بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں کیسے اجازت ہو جائے گی جی؟ ہم کیسے؟ ایک عمل سنت نہیں ہے، ہم اس کو سنت کس طرح کہہ دیں؟ ایک عمل خلاف سنت نہیں ہے، ہم اس کو آج مسئلے بتائیں یہ عمل سنت ہے، سنت کی تعریف کیا ہے پتہ ہی نہیں، سنت ہوتی کیا ہے پتہ ہی نہیں، جان آج چیز کو فرض بتا رہے ہیں، فرض کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں، جو نص قطعی قطعی الدلالت قطعی الثبوت سے ثابت ہوتا ہے ایسی چیز فرض یا فرض کے قریب کہلاتی ہے۔ تو اب نص قطعی کا پتہ نہیں نص قطعی کیا ہوتی، تو یہ چیزیں ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، جو کچھ بتاتا ہوں وہی کے ذریعے سے بتاتا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں بتاتا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی مسئلہ جب تک خود سے پڑھا ہوا نہیں ہے صحیح کتاب سے، اور اس میں کیا بتاؤں، ہزاروں کتابیں ہیں جن میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے معتبرات، کتب معتبرات اور کتب غیر معتبرات وہ کیا ہے؟ مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، انڈونیشیا سے فون کیا، میں نے ان کو کہا کہ جی یہ حدیث جو آپ بتا رہی ہیں یہ فلاں فلاں کتاب میں لکھی ہے، تو مجھے ان کا دوبارہ کہنے لگے کہ اچھا یہ جو آپ نے معتبرات مجھے بتائی ہیں اور یہ جو معتبرات مجھے بتائیں یہ میں آگے حوالہ نقل کر دوں؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ معتبرات ہیں؟ مسند امام احمد یہ معتبرات میں سے نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اچھی کتاب ہے اور بڑی مضبوط کتاب ہے، لیکن معتبرات میں سے نہیں ہے۔ معتبر کسی اور چیز کا نام ہے۔ معتبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سارے مفتیان کرام نے وہ مسائل لکھے ہیں جن پر ساری دنیا کا رجوع ہے۔ مسند امام احمد نے تو یہ حدیث بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کھایا اور کھانے کے بعد وضو فرمایا، اور اللہ کے نبی نے کھایا کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا، دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ اب مسئلہ کیسے آپ اس سے نکالیں گے؟ تو کہنے لگے جی کہنے لگے تو معتبرات کیا ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جب آپ کو پتہ نہیں معتبرات کیا ہوتی ہیں تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ معتبرات میں سے؟ اور میں نے یہ سمجھا، تو ہماری یہ سمجھ ہے یہ ہمیں بہت جگہ مار دیتی ہے، کیونکہ ہماری سمجھ کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے، جب ہمیں چوٹ لگتی ہے، زخم لگ جائے تو ہم اپنی سمجھ سے علاج نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں۔ ایسی دین کے اندر ہم اپنی سمجھ پتہ نہیں کیسے استعمال کر لیتے ہیں
یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں کہ جب نبی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف وما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تو ایسے ہی شرعی مسائل کسی سے سن لیے، آگے کسی کو بتا دیے. میں بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دیجیے. میں چیچا وطنی میں ایک دفعہ گیا، میرا وہاں پر بیان تھا، تو رمضان کا مہینہ تھا، جانا ضروری تھا. میں وہاں گیا تو کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا، تو وہیں ساتھ میں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ زور سے اچھلا تو کہنے لگا مولوی صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا جو مل فارغ ہوں یہاں پر. تو میرے گھر آئے، وہاں پر جہاں میں رکا ہوا تھا وہاں پر پہنچے. کہنے لگا آپ نے یہ مسئلہ جو بتایا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ صحیح مسئلہ ہے؟ کہ بھائی یہی مسئلہ ہے. کہنے لگے آپ صحیح بتا رہے ہیں، آپ اپنے استادوں سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا جی استادوں نے ہی ہمیں پڑھایا اور فلاں کتاب میں بھی لکھا ہوا. کہنے لگے جی مجھے کسی نے بتایا کہ انجیکشن جب لگاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا 16 سال سے مجھے بیماری ہے جس کے اندر انجیکشن لگانا ضروری ہے، دن میں 3 انجیکشن مجھے لگتے ہیں، 16 سال سے میں روزہ نہیں رکھتا. کیا ہوا؟ ایک بندے کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور اس کی اولادیں اور ان کی اولادیں اور انہوں نے کتنوں کو بتایا ہوگا کہ ایک آدمی نے غلط مسئلہ بتایا اور غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا. سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عجیب ایسے مسئلے لوگوں میں مشہور. میں نے اپنے گاؤں میں درس قرآن دیا، وہاں میں نے بتایا، پورے گاؤں نے 3 دن تک میرا مذاق اڑایا کہ سر میں تیل لگانے سے دیکھو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. 3-4 دن تک مذاق اڑایا. میں اتنا مجبور ہوا، میں مدرسے سے بڑے عالم کو لے کر آیا، ان سے بتایا تو امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا، ورنہ امام صاحب بھی لوگوں کو یہ بتا رہے کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس طرح کے مسائل لوگوں میں مشہور ہیں. کیا اپنی طرف سے مسئلہ بتا رہے ہیں، سوچ سے کہ اندر روٹی بھی اندر جاتی ہے، تیل بھی اندر جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے جناب. تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں بڑی نازک ہیں، صحت اور ایمان، اور دونوں چیزوں کے اندر لوگ بہت زیادہ جری ہیں کہ صحت کے اندر بھی لوگ اپنی طرف سے دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور شریعت کے اندر بھی لوگ اپنی طرف سے مسئلے بتاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. آج یہیں تک سمجھ لیں، انشاءاللہ اگلی آیات کو میں آگے ذکر کروں گا. اگلا بہت اہم موضوع ہے وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. میزان عدل کیا ہے، یعنی قیامت کے دن جو ترازو لگے گا اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا وجود ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. بڑی اہم تفصیل. اللہ سمجھنے